بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں، جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کیجئے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اس وقت میرا جو مخاطب ہیں وہ زیادہ تر اوورسیز پاکستانیز ہیں جو کہ ہر مہینے یا کچھ عرصے بعد باقاعدگی کے ساتھ اپنے اپنے ممالک سے رقومات پاکستان کو بھجواتے ہیں۔ ان کے لیے اچھی خبر ہے، بلکہ میری درخواست ہے کہ اس وقت اگر آپ سعودی عرب میں ہیں، بحرین میں ہیں، متحدہ عرب امارات میں ہیں، کسی بھی ملک میں ہیں، ڈالروں میں، ریال میں یا درہم میں، دینار میں اگر آپ پاکستان اپنی رقومات بھجواتے ہیں تو یہ بہترین وقت ہے، آپ آج یا کل یہ رقومات پاکستان بھجوا دیں، آپ کو اچھے ریٹس ملیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب سے اسحاق ڈار جن کو میں ویسے محبت میں اسحاق ڈالر کہتا ہوں، جب سے اسحاق ڈالر صاحب، میں کسی تذہیب کے زمرے میں یہ نہیں کہہ رہا، ظاہر ہے وہ وفاقی وزیر ہیں، ایسا نہ ہو میرے خلاف کوئی وہ ایکشن لے لیں، بہرحال چلیں میں اسحاق ڈار ہی کہہ دیتا ہوں۔ جب سے اسحاق ڈار پاکستان میں آئے ہیں یا ان کے آنے کی خبریں آئی ہیں، آنا شروع ہوئی ہیں، اس وقت سے ڈالر مسلسل جو ہے وہ نیچے آ رہا ہے۔ آج بھی ڈالر کی اڑان جو ہے وہ مزید نیچے آئی، روپے کی قدر میں مزید اضافہ ہوا، اور اگر آپ کو یاد ہو تو جس دن انہوں نے پاکستان آنے کا اعلان کیا تھا، آج سے 5-6 دن پہلے، تو اس وقت ڈالر 242 روپے کا ہو گیا تھا۔ اب آج جو ہے وہ ڈالر 231 روپے کا ہو گیا، تقریباً آپ یہ سمجھ لیجئے کہ 11 روپے اس کی قدر میں کمی اور روپے کی قدر میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ اب جن لوگوں نے ڈالر کا ذخیرہ کیا تھا، پہلے آپ سوچتے ہوں گے، سمجھتے ہوں گے کہ جناب یہ صرف ذخیرہ اندوزی کھانے پینے کی اشیاء کی ہوتی ہے۔ نہیں، پاکستان میں ایسے بدقسمت لوگ بھی ہیں جو کھاتے پاکستان کا ہے لیکن ڈستے بھی پاکستان کو، جن میں بینک بھی شامل ہے، بینک مالکان بھی شامل ہے۔ بہرحال جن لوگوں نے ذخیرہ اندوزی کی تھی ڈالر، اب وہ ڈالر دھڑا دھڑ بیچنا شروع کر دیا انہوں نے۔ ان کو پتہ ہے کہ اب ڈالر جو ہے وہ 2-3 مہینے میں 200 روپے تک آ جائے گا، لہذا میری التماس ہوگی ان اپنے دوستوں سے جو اس وقت سعودی عرب میں ہیں، متحدہ عرب امارات میں ہیں یا ایون امریکہ میں ہیں، کہ وہ اس وقت اگر ڈالر پاکستان بھیجیں گے تو ان کے جو اہل خانہ ہیں، گھر والے ہیں، والدین ہیں، بیوی بچے ہیں، بہن بھائی ہیں، دوست احباب ہیں، کوئی بھی ہے، تو ان کو فائدہ ہوگا۔ اس وقت آج جو ریٹ ہے سعودی ریال کا وہ تقریباً 61 روپے کا ہے، یعنی 60 روپے 91 جو سعودی کرنسی ہے۔ عرف عام میں ہم پیسے ہی کہہ دیتے ہیں، حالانکہ وہاں پہ تو ریال اور پتہ نہیں آگے کیا ہے، یو اے ای میں درہم اور فلس کہتے ہیں، جو بھی ہے ہم۔ اسی طرح جو یو اے ای کا جو آج کا جو ریٹ ہے، یعنی 1 درہم ہے، وہ اس کے عوض آپ کو 62.36 62.5 روپے آپ کو ملیں گے 1 درہم کے عوض، جبکہ سعودی کرنسی کا میں نے بتا دیا۔ اسی طرح قطر کی جو کرنسی ہے، دینار ہے یا ریال ہے، جو بھی ہے، اسی طرح بحرین کا دینار ہے میرا خیال ہے، یعنی آپ کو اچھا ریٹ ملے گا۔ اگر آپ 1 ہفتے بعد اپنی وہی رقم پاکستان بھجوائیں گے تو یقیناً یہ جو 62.5 کی میں بات کر رہا ہوں، تو یہ پھر عین ممکن ہے کہ یہ 58 تک آ جائے، 55 تک آ جائے، اور 1-8 مہینے میں یہ 50-52 تک جائے گا۔ یہ میں یو اے ای کی بات کر رہا ہوں، لیکن سعودی ریال بھی اسی طرح نیچے آئے گا، کیونکہ جب ڈالر نیچے آتا ہے تو دیگر کرنسیز کے مقابلے میں بھی پاکستانی روپے کی قدر میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ اب بہت سے لوگ جو پاکستانی میرے ویورز ہیں وہ سوچ رہے ہوں گے کہ جناب میں اس معاملے پر ویڈیو کیوں بنا رہا ہوں۔ وہ اس لیے کہ اس ویڈیو سے جڑی ہوئی، یعنی روپے کا طاقتور ہونا، ڈالر کا کمزور ہونا، اسی کے ساتھ جڑی ہوئی ایک اچھی خبر ہے، وہ بھی پاکستانیوں کے لیے ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی خبر ہے ہر انسان کے لیے، ہر گھر کے لیے۔ وہ یہ ہے کہ عنقریب مہینے کے اندر اندر آپ دیکھیں گے کہ جو خوردنی تیل یا گھی ہے جو ہم گھروں میں کھانے پکانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، ان کی قیمتوں میں بھی آپ کو 20 سے 30% تک کمی نظر آئے گی۔ اب میں 2 چیزیں اس میں آپ کو بتا دوں بڑی آسان طریقے سے۔ ایک تو یہ ہے کہ عالمی منڈی میں
اس کی قیمتیں 35 سے 40% کم ہوئی ہیں۔ لیکن اب ظاہر ہے جن لوگوں نے 1 مہینہ پہلے امپورٹ کی تھی، انہوں نے اس وقت کے ڈالر کے حساب سے، اس وقت کی قیمت کے حساب سے پیسے دیے ہوں گے، تو 1 مہینے کا ہمیں جو خوردنی تیل جو ہے وہ ملے گا، وہ مہنگا ملے گا، یعنی اسی قیمت پر ملے گا جو موجود، لیکن اس کے بعد خوردنی تیل کی قیمت میں بھی کمی واقع ہوگی۔ جو ہی پاکستان میں گندم کی درآمد ہوتی ہے اور جو ہی وفاقی حکومت صوبوں کو مزید گندم دے گی، تو آپ دیکھیے گا کہ آٹے کی قیمتوں میں بھی نمایاں کمی دیکھنے میں آپ کو ملے گی۔ اسی طرح چینی کے نرخوں میں آپ کو کمی دیکھنے میں آئے گی۔ جو ہی پاکستان دالیں امپورٹ کرے گا، اسی طرح دالوں کی قیمتوں میں بھی آپ کو کمی نظر آئے گی، اور کہا یہ جائے گا کہ دیکھا ہے اسحاق ڈار کا جادو۔ میں یہاں پر بڑی دیانتداری کے ساتھ یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ مفتاح اسماعیل نے بطور وزیر خزانہ جو بعض انتہائی مشکل فیصلے کیے، اور بعض کا مشکل وقتی طور پر کیے جانے والے فیصلے لوگوں کے لیے مشکلات کا باعث بنتے ہیں، لیکن ان دی لانگ رن یعنی طویل منصوبہ بندی کے تحت ان کے ثمرات جو ہیں 2-3 مہینے بعد آپ کو نظر آتے ہیں۔ اب جب کہ مفتاح اسماعیل کی حکمت عملی یا پالیسیز کے ثمرات سامنے آنا شروع ہوں گے یا شروع ہو چکے ہیں، تو شومی قسمت دیکھیے ان کی، یا ستم ظریفی دیکھیے کہ ان کو وزارت سے ہٹا دیا گیا۔ ویسے بھی ان کے 6 مہینے پورے ہونے والے تھے کہ کیونکہ وہ سینٹ یا قومی اسمبلی کے رکن نہیں تھے، لیکن اب اسحاق ڈار کو وزیر خزانہ ایسے وقت میں بنایا گیا ہے جب ثمرات مفتاح اسماعیل کی پالیسیز کے سامنے آئیں گے، اور وہ کھاتے کس کے میں جائیں گے؟ اسحاق ڈار کے، اور یوں بلے بلے ہوگی جناب، اسحاق ڈار چھا گیا، ڈالر نیچے آ گیا، مہنگائی میں کمی آ گئی، بجلی کی قیمتوں میں کمی آ رہی ہے، پیٹرول ابھی آپ دیکھیے گا 30 تاریخ کو حکومت ایک دم سے وہ قیمت جو 15 تاریخ کو کم کرنی تھی، وہ قیمت جو ہے وہ حکومت نے جناب ابھی وہ روک کے رکھی ہے۔ ایک دم سے جناب 30 تاریخ کو آپ خبر سنیں گے کہ پیٹرول 10 روپے سستا ہو گیا، ڈیزل 50 روپے سستا ہو گیا، یا پیٹرول 30 روپے سستا ہو گیا، ڈیزل 30 روپے 25 روپے سستا ہو گیا۔ اسی طرح بڑی کمی کی جائے گی، لوگ تالیاں بجائیں۔ یہ ہماری اب میں بیوقوف تو نہیں کہہ سکتا، لیکن سادہ قوم، اس کو یہ باور کرانے کی کوشش کی جائے گی، دیکھا اسحاق ڈار نے آتے ہی چٹکی بجائی، جادو کی چھڑی گھمائی اور سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ یہ ایسا بھی نہیں ہے۔ اسحاق ڈار کی جو پالیسیز ہیں وہ 3 مہینے بعد ثمرات لے کر آئیں گی، پھل لے کر آئیں گی، لیکن جو مفتاح اسماعیل نے جو بڑے فیصلے کیے ہیں، ان میں سے سب سے بڑا جو کام انہوں نے کارنامہ کیا ہے وہ IMF کے ساتھ اس وقت معاہدہ جبکہ IMF ہمیں تقریباً جواب دے چکا تھا، اور پاکستان کی اکانومی تقریباً کولیپس کرنے والی تھی۔ کولیپس تو کر گئی تھی، پاکستان دیوالیہ ہونے والا تھا، اور عمران خان اور PTI کے بہت سے رہنما اور PTI کے لوگوں سمیت بہت سے لوگوں کی یہ خواہش تھی کہ پاکستان دیوالیہ ہو۔ ان کی اب بھی خواہش ہے کہ پاکستان اکنامکلی دیوالیہ ہو جائے، اس کا ستیہ ناش ہو جائے، ہم آئیں پھر ہم بتائیں۔ آپ بھی کچھ نہیں کر سکتے، انشاءاللہ پاکستان کبھی دیوالیہ نہیں ہوگا، اس کو کبھی، کیونکہ اس کے دیوالیہ ہونے سے بہت سے لوگوں کے ساتھ ساتھ ان طاقتور لوگوں کو بھی بہت سا نقصان ہوگا جو سمجھتے ہیں کہ اس ملک کی قسمت کے فیصلے انہی کے ہاتھ میں ہیں۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت۔